یہاں ایک سوال آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ یہاں اللہ تعالیٰ تکلیف کو بھی آزمائش کہہ رہے ہیں اور حسنہ کو بھی آزمائش کہہ رہے ہیں، پھر ہم کیسے سمجھیں کہ کوئی بھلائی جو ہمیں ملی ہے وہ آزمائش ہے یا نہیں؟ اور جو تکلیف ہم پہ آئی ہے وہ ہمارے کس گناہ کی سزا ہے، یا کسی پہ آئی ہے تو وہ کیوں آئی ہے؟ یاد رکھیں، جب کبھی کوئی تکلیف آئے، کوئی بیماری آئے، کچھ آئے، فوراً سوچیں کہاں غلطی ہوئی، کہاں کوتاہی ہوئی، کہاں کمی ہوئی، اور اس کو پورا کریں۔ کوئی قصور ضرور ہوا مجھ سے، کیونکہ قرآن میں آتا نا ما اصابتکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تم پہ جو کوئی مصیبت آتی تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے آتی، تمہارے اپنے کیے کے نتیجے میں آتی۔ سوچنا چاہیے کیا کیا ہم نے۔ اگر آپ واقعی نیک نیتی سے جاننا چاہیں گے، اللہ تعالیٰ شیشے کی طرح روشن آپ کو دکھا دیں گے یہ غلطی کی تھی تم نے، پتہ چل جاتا ہے۔ لیکن اس کو پتہ چلتا ہے جو جاننا چاہے، جو انصاف کے ساتھ اپنا احتساب کرے۔ ہر ایک کو پتہ بھی نہیں چلتا، یہ ان کو نہیں پتہ چلتا۔ وہ کہتے ہیں قد مس آبان الضراء والسراء۔ تو دو طرح کے ایٹیچیوڈ ہوتے ہیں، کچھ لوگ اپنی برائی کو، اپنی غلطی کوتاہی کو ڈھونڈ لیتے ہیں، یہ کیا تھا میں نے، سزا مل گئی مجھے اس کی، اللہ تعالیٰ دکھا دیتے ہیں۔ اس کو دکھاتے ہیں جو بصیرت رکھتا ہے، جو دیکھنا چاہتا ہے۔ ہر ایک کو نہیں پتہ چلتا، اور جن کو نہیں پتہ چلتا وہ غلطی کی توجیح کیا کرتے ہیں؟ قد مس آبان الضراء والسراء، یہ تو زمانے کا ہیر پھیر ہے، صبح شام ہوتی ہے، دن اور رات دو چیزیں ہیں، ہمارے باپ دادا پہ بھی تو مصیبتیں آئی تھی، کوئی ہم پہ نہیں آئی ہیں، فلاں کے ساتھ بھی یہ ہوا تھا، فلانا بھی یوں بیمار پڑا تھا، فلاں بھی ایکسیڈنٹ ہوا تھا، یہ ہوا تھا، وہ ہوا۔ اس طرح کی بہت سی چیزیں تعویلیں کر کے ہم کہتے ہیں کوئی ہمارے ساتھ نیا تھوڑی ہوا ہے، اور اس سے کوئی سبق نہیں لیتے۔ اچھا، اسی طرح جب کوئی خوشی ملے، خوشحالی آئے، تو بھی ضرور سوچیں کہیں ایسا تو نہیں کہ دنیا میں ہی سب کچھ ملنے لگا ہے۔ ضرور سوچیں۔ صحابہ کرام جب کئی دنوں تک کوئی تکلیف نہیں آتی تھی پریشان ہو جاتے تھے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی ساری نعمتیں دینے لگا ہے، سب کچھ یہی ملنے لگا اور آخرت کے لیے کچھ نہ بچے۔ تکلیف مانگتے نہیں تھے اور نہ کبھی مانگنی چاہیے، اللہ کو عافیت کی دعا سب سے زیادہ پسند ہے، لیکن وہ سوچتے تھے، اس پہ بھی غور کرتے تھے۔ دوسری چیز، جب خوشحالی آئے تو اسے اللہ کا انعام بھی سمجھے، کیونکہ یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات بندوں کو دنیا میں بھی ان کی نیکیوں کا بدلہ دے کر انہیں جلدی انعام دے دیتے ہیں۔ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا پریشان ہو کر، کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں کوئی اچھا کام کرتا ہوں اور میری نیت ہوتی ہے اللہ کو خوش کرنے کے لیے اچھا کام کروں، لیکن اس پر لوگ تعریف شروع کر دیتے ہیں، تو مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے دنیا میں ہی بدلہ ملنے لگا ہے لوگوں کی تعریفوں سے۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، اس پہ پریشان نہ ہو، دل کا بشرا عاجلہ، یہ جلد ملنے والی خوشخبری ہے، یعنی دنیا میں اللہ نے انعام دیا تم کو، تمہارے اوپر رحمت فرمائی۔ تو جب انسان خوشی کو، خوشحالی کو، نعمت کو بھی اللہ کا انعام سمجھے اور اس پر شکر ادا کرے، تو اس کا مطلب ہے وہ اس آزمائش میں بھی کامیاب ہو گیا۔ اور دوسرا طریقہ کیا ہے کہ وہ قارون کی طرح یہ کہے کہ انما اوتیتہ علی علم عندی، کہ یہ سب کچھ مجھے میرے علم اور میری قابلیت اور میری سوچ سمجھ اور بصیرت کی وجہ سے ملا، خود کو کریڈٹ دے۔ یہ چیز ناپسند ہے، یہ چیز درست نہیں۔ تو ہونا کیا چاہیے؟ جب کوئی تکلیف پہنچے سوچیں کیا کیا تھا، کوئی بات ہوئی تھی۔ میری ایک اسٹوڈنٹ آج کل بڑی تکلیف میں بیچاری، اس کے لیے دعا بھی کرے اللہ تعالیٰ اس کی مشکل آسان کرے۔ انجانی قسم کی تکلیف ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی، تو کئی دفعہ دن میں فون کرتی ہے، تو جب بھی فون آتا ہے اسے تسلی دیتی ہوں میں۔ صبح سے کچھ 4 دفعہ فون آ چکے میرے آنے سے پہلے، کم از کم 4 دفعہ، بہت بیچاری ٹینشن میں، اور کچھ ایسی چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ جو انفیملیئر سی ہیں۔ میں نے اسے کہا کہ دیکھو تم سورۃ البقرہ پڑھنا شروع کر دو۔ اس نے پڑھنا شروع کیا، فون کیا کہ یہ آیت آئی ہے اور اس سے مجھے اپنی فلاں غلطی یاد آئی ہے، پھر آگے چلی، پھر فون کیا، میں یہاں تک پہنچ گئی اور اس آیت سے میں نے یہ سیکھا۔ اور جو وہ آگے بڑھتی جا رہی ہے، وہ جو غم اور تکلیف اور وہ پریشانی ہے، اس میں کچھ افاقہ ہو رہا ہے۔ تو یہ بھی جس کو قرآن کی سمجھ ہے اسی کو سمجھ آ رہی ہے نا کہ میری یہ تکلیف، اس کی وجہ فلاں میری غلطی ہو سکتی ہے، خود پہچان رہی، خود نکال رہی ہے، اب شیئر کر رہی ہے مجھ سے کہ یہ ہو رہا ہے اور ایسے ہو رہا ہے اور ایسے ہو رہا ہے، اور مجھے بھی اللہ تعالیٰ سکھا رہا ہے، ایک تجربہ دے رہا ہے کہ کسی کی دکھ اور غم میں مدد کیسے کرنی ہے۔ تو نظر اسی وقت یہ چیزیں آتی ہیں جب انسان نیک نیتی کے ساتھ اعتراف کرتے ہوئے اللہ سے پوچھے، مدد مانگے، اور پھر اللہ تعالیٰ نکالتے ہیں اس سے باہر، خود اللہ تعالیٰ مدد کرتے ہیں۔ تو جب کبھی تکلیف آئے تو ضرور سوچیں کیا کیا، اور جب کبھی
خوشی ملے تو اللہ کا انعام قرار دیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف لے جائیں اس کو. جنت میں پہنچنے والوں کی خوبی کیا پڑی پیچھے آپ نے کہ جنت میں جب وہ داخل ہوں گے تو کیا کہیں گے؟ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں اور سوچتی ہوں اس بات پہ، اللہ اگر مجھے کسی کافر کے گھر خدا نہ خواستہ پیدا کر دیتا میں یہ کام کر سکتی تھی. یہ کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے مجھے مسلمان کے گھر میں پیدا کیا اور ایک اچھے مسلمان کے گھر پیدا کیا. اس نعمت پر جتنا بھی شکر ادا کروں کم. جب میں یہ سوچتی ہوں تو مجھے کبھی اپنا کوئی کام بڑا نہیں لگا، قطن نہیں لگا کہ میں نے کچھ کیا، کچھ بھی نہیں کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بدر کے میدان میں ریت کی مٹھی پھینکی تھی اور کافروں کی آنکھوں میں پڑ گئی تھی اور شکست کھا گئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے کیا تبصرہ فرمایا تھا؟ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. یہ جو تو نے مٹھی پھینکی تھی اللہ نے تیرے دل میں ڈالا تھا کہ پھینکو، یہ دراصل تم نے نہیں پھینکی تو اللہ نے پھینکی تھی. اللہ کی قدرت سے یہ ہوا، یہ اللہ کا فیصلہ تھا، اللہ نے یہ راستہ آسان کیا. تو جنت میں پہنچنے والے سچے مومن پہنچ کر قطعاً یہ سوچیں گے بھی نہیں کہ ہم اپنی عمل اور کوشش کے نتیجے میں آگے. وہ کیا کہیں گے؟ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا. اور اب بھی اگر ہمیں کوئی نیکی کی توفیق ہو جائے دنیا میں تو کبھی نہیں سوچنا چاہیے ہمیں بڑی کوئی خوبی تھی نا اللہ نے ہمیں چن لیا، نعوذ باللہ. نہیں، یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے توفیق دے دی کچھ کرنے کی. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. اور پھر جب جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے؟ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. یہ جنت جس کے تم وارث بنائے گئے ہو اس لیے دی جا رہی ہے تم کو کہ تم عمل کرتے تھے. عمل بھی وہی کر سکتا نا جس کا دل اللہ کے شکر سے لبریز ہو. ناشکرا تو کوئی عمل نہیں کر سکتا. اور آپ دیکھیں کہ جب دو طرفہ تعلقات اچھے ہوتے ہیں تو انسان کیا ہوتا ہے، ہر ایک دوسرے کے بارے میں اچھا گمان رکھتا ہے. اللہ اور بندے کا جب تعلق مضبوط ہوتا ہے، خوبصورت ہوتا ہے، تو بندہ اپنی ہر اچھائی کو اللہ کا انعام قرار دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ بندے سے خوش ہوتا ہے تو کیا فرماتا ہے کہ یہ تم نے کام کیا تھا. وہ بندے کو خراج تحسین پیش کرتا ہے. یہ جنت تمہیں تمہارے اعمال کے بدلے میں دی جا رہی. بندہ نہیں کریڈٹ لے رہا، اللہ اس کو دے رہا ہے پھر. اور اس کے برعکس جب تعلقات خراب ہوتے ہیں، لڑائی جھگڑا ہوتا ہے تو ہر ایک دوسرے کو بلیم کر رہا ہوتا ہے. جیسے جہنمی آپ دیکھیں کہ وہ آپس میں کس طرح لڑ جھگڑ رہے ہوں گے، ایک دوسرے کو لعنت ملامت کر رہے ہوں گے. وہ کہیں گے تم نے گمراہ کیا، وہ کہیں گے تم نے گمراہ کیا. تو یہاں پر جب کوئی خوشی میں نصیب ہو، کوئی خوشحالی ملے، کوئی اطمینان، کوئی سکون، کوئی نعمت، اسے اللہ کا انعام سمجھ کر اس پر اللہ کا مزید شکر ادا کریں کہ میں اس قابل نہ تھی، اللہ نے یہ سب کچھ مجھے عطا کیا. تو یہ احساس ایک مومن کے سوا کسی کو نہیں ملتا. مومن انتہائی تکلیف میں بھی اللہ سے ناراض نہیں ہوتا، بدگمان نہیں ہوتا، شکوہ نہیں کرتا، قطعاً نہیں کرتا. وہ اسے اپنا قصور قرار دیتا ہے. اللہ ظالم نہیں، یہ میں خود ظالم ہوں. انا کنا ظالمین، ہم ظالم، ہم نے ظلم کیا. وہ جیسے دعا میں ہم مانگتے نا رب انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، وہ کبھی نہیں کہتا کہ یا رب تو نے مجھ پہ زیادتی کی، کبھی نہیں، سوچ بھی نہیں آتی اس کو. وہ کبھی یہ بھی نہیں کہتا کہ یار میرے ساتھ ایسا کیوں، کہ وہ کیوں بھی نہیں کہتا کہ یہ کیوں ہوا. کہتا ہے جو تو نے کیا تیرے فیصلے پہ میں راضی ہوں، مجھے قبول ہے. آپ دیکھیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام 14 سال تک سکن ڈیزیز میں مبتلا رہے اور دعا کیسے مانگتے ہیں؟ رب انی مسنی الضر. اور پھر وسوسے طرح طرح کے شیطان لاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے بدگمان کرنا چاہتا تو کیا کہتے ہیں کہ یا رب شیطان نے وسوسوں سے مجھے تنگ کر دیا ہے، مجھے تکلیف پہنچی اور تو ارحم الراحمین ہے. ایک دفعہ بھی نہیں کہتے کہ یا رب مجھ پہ یہ ظلم کیوں اٹھایا، نہیں. اور اسی طرح اللہ کے بندے کوئی خوشی، کوئی انعام، کوئی قابلیت حاصل کرنے کے بعد اتراتے نہیں، کبھی بھی پھولتے نہیں، بگڑتے نہیں، شیخی باز نہیں ہوتے، شیخی خورے نہیں ہوتے. باوقار، پرسکون، اللہ کی رضا پہ راضی رہنے والے، ہر چیز کو لائٹلی لینے والے. نہ غم انہیں آپے سے باہر کرتا ہے اور نہ خوشی انہیں بگاڑتی ہے. دونوں ہی حالتوں میں اللہ کی رضا پہ راضی.